اچھا سر، اگلا سوال جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کے سے ریلیٹڈ ہے کہ سورۃ مزمل میں آیا ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو، لیکن انفی بھائیوں کے مساجد میں تراویح کے دوران جس طرح تلاوت کی جاتی ہے، مطلب جس سپیڈ کے ساتھ، کیا یہ قرآن حکیم کی توہین؟ بالکل توہین ہے جی، اس میں تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ ایون آپ بار شریعت میں دیکھیں، ہم اگر اپنی بات کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو مطلب ہمارے خلاف ہے۔ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، یا لمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے، بلکہ وہ 20 منٹ میں 20 تراویحیں ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی چڑھی ہوئی ہیں۔ بار شریعت جو مفتی امجد علی صاحب خلیفہ احمد صاحب بریلوی صاحب کے، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی بار شریعت، جس میں انہوں نے بہشتی زیور کے مقابلے پہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے وہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ یعنی قرآن پاک کی تجوید کے والے چیپٹر میں انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے، کہتے ہیں مجھے تو سال ہا سال ہوا ہے کہ میں نے مسجد میں تراویح پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ حنفی عالم کہہ رہے ہیں، اور سر یہ نہیں بڑے بھارے حنفی عالم، احمد صاحب بریلوی کے خلیفہ، اور بار شریعت کے پہلے 4 حصوں کے اوپر احمد صاحب بریلوی صاحب کے سائن بھی ہیں مور کے ساتھ کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، انڈورس کی ہے، تقریر لگائی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو یا لمون تعلمون کے علاوہ سمجھ نہیں آتی، تو یہ تو قرآن کی تحریف ہے ایک قسم کی۔ تو کہتے ہیں میں تو تراویح گھر پڑھتا ہوں۔ تو سر آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں، حنفیوں میں بھی سارے یا لمون تعلمون نہیں ہیں، آہستہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں جہاں پہ قرآن سمجھ آتا ہے۔ یہ واقعی قرآن پاک کی توہین ہے اگر الفاظ سمجھ نہ آتے ہوں، تو آپ پھر اپنی اندازہ سے تراویح پڑھ لیں، لیکن جو فرض نماز ہے وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ تراویح تو گھر میں پڑھنا اور اکیلے پڑھنا قرآن کے ساتھ وہ زیادہ افضل ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے آخری پہر میں اٹھ کے۔ جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو تراویح کے اوپر لگایا تو خود تو گھر جا کے پڑھی تھی نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو خیر یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس وہ یہ ہے کہ لوگ چھوڑ نہ دیں۔ اچھا دوسروں کو کیا کہانی کرائی ہے جڑا تراویح نہ پڑھے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے تانوں۔ ایک نفلی عبادت ہے، اس کے اوپر فرض ہی ختم ہو رہا ہے۔ جب ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا قانونی بیان نہیں۔ اچھا یہ قانونی بیان کے لیے نا فقہ حنفی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مفتہ بہی، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مفتہ بہی قول نہیں ہے۔ مفتہ بھی مفتہ پنجابی والا نہیں، عربی والا۔ مفتہ بہی کا مطلب ہے کہ یہ قول تو ہے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں ایک ٹکٹ سے کتنے مزے ہیں کہ آپ 5-6 سٹیٹمنٹ دے دو، ٹھیک ہے نا، کبھی اس سٹیٹمنٹ سے فائدہ اٹھا لو کبھی اس سے، جب قانونی گرفت آنے لگے تو کہ یہ مفتہ بہی تو ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا مفتہ بہی نہیں ہے تو آپ اس پہ گرفت کریں۔ مثلا ہم کہتے ہیں وہ فتاوی شامی میں رد المختار میں در مختار کے اوپر جو حاشیہ ہے ان کے ابن عابدین شامی کا، اس نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب یا اپنے خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اسے شفا ہو سکتی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ابن عابدین شامی وہ ہے کہ جس کا نام بھی وضو سے لیتے ہیں بریلوی دیوبندی۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے بعد جو 2-4 کو بڑے ہمارے بابے ہوئے ہیں نا، ملا علی قاری ہوئے ہیں یا بدر الدین عینی، ان میں سے ایک ہے یہ ابن عابدین شامی۔ اگرچہ اتنا پرانا نہیں ہے، درمیانہ بزرگی ہے، ویسے تو پرانے بھی درمیانہ ہی نے، یعنی یہ 1270-72 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو اب 1400 جو ہے وہ 40 چل رہا ہے، تو اتنا عرصہ نہیں ہوا۔ اچھا اب یہ اس کے اوپر جب ان کو کہنا کہ اتنی گندی گندی بات، کہتا ہے نہیں جی لکھی ہوئی ہے لیکن مفتہ بہی نہیں ہے، یہ قول تو ہے لیکن اس میں فتویٰ نہیں ہے، یعنی ہم فتویٰ نہیں دیتے، بزرگوں نے لکھ دیا۔ تو سر بزرگوں پہ تو فتویٰ دے نا جو یہ کہانی کرا کے گئے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان بزرگوں پہ تو فتویٰ چاہیے۔ وہ صرف ایک مجاہد پیدا ہوا ہے بریلویوں میں، غلام سعود سعیدی صاحب، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، میرے استاد، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر شرح صحیح مسلم کے اندر نا پھر وہ کلاس لی ہے نا، لیکن بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو معاف کرے، یقیناً ان کے دل میں قرآن کی اور سنت کی عزت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے۔ کوئی ایک عام مسلمان بھی مر جانا تو گوارا کرے گا لیکن اس طرح کا تعویذ لکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ کہا نا، کسی نے اگر پوچھا نا کہ سر اے تسی کیا کہتا ہے کہ عام مسلمان تو بھی تھلے سوڑتا ہے بابا جی کو، تو کہ نہیں ہم نے دیکھے پہلے لکھا ہے نا کہ جی ان کے دلوں میں جو قرآن کی عزت ہے وہ ہم سے زیادہ تھی۔ اور اگر کوئی میرے جیسا بندہ چلا گیا کہ جی خاک کی عزت ہے، وہ کہیں گے آگے پڑھو کہ لکھا ہے میں، کہ عام مسلمان تو بھی گئے گزرے سب، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈبل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو۔ اسی میں میرا وہ کلپ ہے نا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، جس میں سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ۔
ਇਹ ਮਾਮੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਨ ਮਾਮੂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਲ ਫਿਰ भी एक जुर्रत है, लिख दिया उन्होंने। तो ये कानूनी बयान के लिए मुफ्ता बिही का लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि क्या कुरान पाक को खोल कर ज़बान की बजाय सिर्फ दिल में पढ़ने से भी सवाब मिलता है? और दूसरा इस ये भी है कि बाज़ लोग जो है ना उसको खोल के, जिसको पढ़ना नहीं आता वो सिर्फ उस उंगली फेरते हैं, तो क्या इसका भी सवाब होता है? क्या सवाब होना है, उंगली सिर्फ उधर नहीं फेरते मेरे भाई। जब ये मैयत के ऊपर कुरान पढ़ रहे होते हैं, ठेका ले लेते हैं 10 कुरान पढ़ने का, 300 रुपये फी कुरान रेट, जेल में तो अब शायद 500 रुपया हो गया हो। तो अब वो बंदे भी थोड़े होते हैं बाज का, तो वो ऐसे ही उंगली फेरते जाते हैं, बिस्मिल्लाह। सर वो खाली नहीं फेरते, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वो 3 दफा सूरह इखलास पढ़े तो एक कुरान के बराबर सवाब है। कितने कुरान पढ़वाने हैं आपने, पढ़ देंगे। ठीक है, तो वो उंगली इसलिए फेरते हैं ताकि आपको, ये वही है मामू बना रहे हैं ना। अगर खाली 3 दफा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो तुसी कहना जनाब पैसे तो पूरे लेने, तो फिर तो इंज ही करनगे ना कि इंज पढ़ पढ़ के सारे तो पूरे करनगे। ठीक हो गया। तो दिल में पढ़ना, वैसे हमारे सब कॉन्टिनेंट में दिल में पढ़ना कहते हैं आस्था आवाज से पढ़ने को। तो जैसे जोर असर में हम आस्था आवाज में पढ़ रहे थे, अगर दिल से मुराद वो ले रहे हैं कि बिल्कुल जुबान भी ना हिले, तो फिर भी सवाब होगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूं। जब मेरा बंदा मुझे दिल में याद करता है, मैं उसे दिल में याद करता हूं। जब जुबान से याद करता है, मैं जुबान से करता हूं। किसी मजलिस में करता है, मैं उससे बेहतर मजलिस में करता हूं। अलबत्ता जुबान से जिक्र अफजल है। सही बुखारी में तालीकन इमाम बुखारी लेके हैं, और ये रवायत जो है वो इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है 3792, कि मैं अपने बंदे के साथ होता हूं जब वो मेरा जिक्र करता है और उसके होंठ जिक्र की वजह से हिल रहे होते हैं। तो जिक्र जो जली है, जुबान से जिक्र है, ये ज्यादा अफजल है। इसमें कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, जुबान भी जिक्र में आती है, दिल भी जिक्र में आता है, दिमाग भी आता है। बहरहाल उस तरह भी कोई कुरान पढ़ रहे उसको सवाब तो मिलेगा, लेकिन सुन्नत ये है कि जो कुरान की किरात का कहा गया तिलावत दिल में नहीं होती है, वो जुबान से ही होती है। तो दिल से मुराद अगर वो आहिस्ता आवाज से कह रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। बहुत गला भी नहीं फाड़ना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा जुबान से पढ़े तो बेहतर है। नमाज में तो जुबान से पढ़ना, नमाज में तो जरूरी है, नमाज तो होगी नहीं दिल में पढ़ना।